السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری ملاقات ایک ایسے بھائی سے ہوئی جس کا دعویٰ یہ تھا کہ میں صرف قرآن حدیث مانتا ہوں اور کچھ نہیں مانتا، اور جو بھی لیتا ہوں قرآن حدیث سے لیتا ہوں۔ آپ ان کی بات سنیں، پھر انشاءاللہ آگے خلاصہ ہوگا۔ بولیے، آپ بولیے۔ دین محمد بھائی، آپ سے میری جو بات چل رہی ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کا حکم دکھاؤں گا کہ اللہ کے رسول نے رفع الیدین کرنے سے منع کر دیا۔ اللہ کے رسول کا حکم آپ دکھائیں گے۔ اگر آپ نے اللہ کے رسول کا حکم دکھا دیا، میں رفع الیدین ابھی چھوڑ دوں گا۔ لیکن اگر آپ اللہ کے رسول کا وہ حکم نہ دکھا سکے، کیونکہ میں تو آپ کو ساری کتابوں سے رفع الیدین آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، آپ کو رفع الیدین کرنا پڑے گا۔ چلو چھوڑو، یہ تو آپ کے علم کی بات ہے۔ چلیے آصف بھائی ہمیں یہ دکھائیں گے کہ اللہ کے رسول نے رفع دین کرنے کو کہا ہے، تو انشاءاللہ ہم ان کو یہ دکھا دیں گے کہ اللہ کے رسول نے رفع دین سے منع کیا ہے۔ منع کیا، اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے کہ رفع دین نہیں ہوگا۔ اگر آصف بھائی ہمیں یہ دکھا دیں گے کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ رفع دین کرو، تو ہم انشاءاللہ کرنے کا دکھا دیں گے۔ اگر یہ دکھا دیں گے تو انشاءاللہ ہم نہ کرنے کی دکھا دیں گے، یعنی بول کے مقابلے میں بول اور حدیث کے مقابلے میں حدیث۔ ہمیں یہ دکھائیں گے کہ رفع دین صحابہ سے ثابت ہے، تو ہم ان کو دکھا دیں گے رفع دین چھوڑنا بھی صحابہ سے ثابت ہے۔ ٹھیک ہے آصف بھائی، اب بتائیں۔ اللہ کے رسول کی بات مانیں گے، صحابہ کی بات مانیں گے؟ پہلے تو آپ یہ کلیئر کر لیں۔ جی، آپ نے ان کی بات سنی۔ انہوں نے بات کرتے کرتے یہ جملہ بولا ہے کہ اللہ کے رسول کی بات مانو گے یا صحابہ کی بات مانو گے، یعنی ان کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ اللہ کے رسول کی بات نہیں مانتے تھے۔ استغفر اللہ، کتنی غلط بات انہوں نے کہی ہے، اور اس کا احساس بھی ان کو نہیں تھا۔ اور یہ عام طور سے غیر مقلد فرقہ اہل حدیث والے یہی بات کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کی نہیں مانیں گے، رسول اللہ کی مانیں گے، یعنی اپنے عمل سے فرقہ اہل حدیث والے یہ بتاتے ہیں کہ صحابہ رسول اللہ کے طریقے پر عمل نہیں کرتے تھے، کیونکہ یہ کہنا تو یہی ہوتا ہے کہ وہ رسول اللہ کی بات نہیں مانتے تھے، ان کی بات الگ تھی، رسول اللہ کی بات الگ تھی۔ تو یہ بہت خطرناک بات ہے کہ جب آدمی کے گمراہ ہوتا ہے تو اس طریقے کی بات صحابہ کے یعنی شان میں کر بیٹھتا ہے۔ آگے کی بات سنیں۔ ریکارڈنگ چل رہی ہوگی شاید آپ؟ جی چل رہی ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ جو عمل اللہ کے رسول نے کیا ہے اور اس کا حکم بھی دیا ہے کرنے کا، آپ وہ والی بات مانیں گے، یا کبھی کوئی ایسی حدیث، ضعیف حدیث، جیسے کہ ابھی آپ نے مجھے ایک ضعیف حدیث دکھائی ہے، یا اس ضعیف حدیث پر عمل کریں گے؟ آپ بتائیں۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، جیسا کہ آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے رفع دین کرنے کا حکم دیا ہے، تو میں انشاءاللہ مسجد میں بیٹھا ہوں، رفع دین اسی دن سے شروع کر دوں گا۔ اور اگر انہوں نے اللہ کے رسول کی حدیث نہیں دکھائی کہ اللہ کے رسول نے کہا ہو کہ رفع دین کرو، ایسی کوئی حدیث نہیں دکھائی، تو بھائی آصف کیا کریں گے آپ بتائیں؟ جو آپ کہیں گے۔ رفع دین چھوڑ دو گے؟ بالکل چھوڑ دوں گا۔ چلے الحمدللہ۔ اب بتائیں کب دکھائیں گے آپ؟ جس دن آپ کے پاس بھی وقت ہو۔ ابھی دکھا دو۔ نہیں، ابھی نہیں دکھا سکتا، میں یہاں مہمانداری میں دعوت مان چلو رہا ہوں۔ سن لی میری بات۔ دن بتائیں، آج دن کیا ہے؟ منڈے ہے۔ جس دن آپ آج منڈے ہے، ہاں، آپ بتائیں کس دن وقت ہے؟ کل دکھا دو۔ 2 دن کے بعد کا وقت رکھ لو آپ۔ چلو 2 دن کے بعد دکھا دیں گے۔ ٹھیک ہے، 2 دن کے بعد کا وقت ٹھیک ہے ہے، انشاءاللہ ہم 2 دن بعد ملیں گے۔ آواز جی، آپ نے سنا۔ جب میں نے ان سے کہا کہ آپ رفع دین کرنے کے حکم کی حدیث مجھے ابھی دکھا دو، تو انہوں نے کہا میں ابھی نہیں دکھا سکتا۔ ارے بھائی، کیوں نہیں دکھا سکتے؟ جب آپ کے پاس حدیث موجود ہے اور اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اور حدیث دکھانے پر ثواب بھی ملتا ہے، تو آپ نے اس وقت مجھے حدیث کیوں نہیں دکھائی؟ کیا آپ جھوٹ بول گئے تھے کہ حدیث میرے پاس ہے، یا آپ پھنس گئے تھے کہ میں بعد میں دکھاؤں گا؟ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ دونوں کی بات سن لی، اب آگے دیکھیں۔ ہماری ان کی بات ہوئی تھی کہ ہم یہ دکھائیں گے کہ اللہ کے رسول نے رفع دین سے منع کر دیا تھا۔ پہلی بات تو ہم اور آپ یہ سمجھیں کہ ہمارا اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندیوں کا مسئلہ یہ ہے، ہم رفع دین کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین کیا ہے، نماز میں رفع دین کیا ہے، سجدے میں جاتے وقت بھی کیا ہے، سجدے سے اٹھتے وقت بھی کیا ہے، رکوع میں بھی کیا ہے، رکوع سے جاتے وقت بھی کیا ہے، یعنی اللہ کے رسول نے ہر اونچ نیچ میں رفع دین کیا، سجدوں میں جاتے وقت بھی، سجدوں سے اٹھتے وقت بھی۔ لیکن فرقہ اہل حدیث والے
یا غیر مقلد جو رفع دین کرتے ہیں یہ رسول اللہ والا نہیں کرتے بلکہ اپنی مرضی کا کرتے ہیں، کیونکہ حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حدیث دکھاتے ہیں رفع دین کرنے کی، انہی سے حدیث ہے کہ اللہ کے رسول سجدوں میں بھی رفع دین کرتے تھے۔ تو ایک بات کو چھوڑ رہے ہیں، ایک بات کو لے رہے ہیں۔ یہ تو وہی بات ہو گئی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یہودیوں کے بارے میں فرمایا کہ جو ان کو اچھی لگتی ہے وہ مان لیتے ہیں، جو ان کو اچھی نہیں لگتی اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اب آپ خود سن کر فیصلہ کریں کہ یہ عمل کس کا عمل ہے، کہ جو دل کو اچھا لگ رہا ہے وہ کر رہے ہیں اور جو دل کو اچھا نہیں لگ رہا وہ نہیں کر رہے ہیں۔ یعنی حضور سجدوں میں بھی رفع دین کرتے تھے جبکہ یہ سجدوں میں رفع دین نہیں کرتے ہیں۔ تو سجدوں میں رفع دین کیوں نہیں کرتے، اس کی دلیل یہ ہمیں دیں گے۔ اس لیے کہ یہ ہم سے کہتے ہیں کہ بھئی تم رفع دین کیوں نہیں کرتے ہیں۔ بھئی پہلے دلیل آپ کو دینی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ رفع دین کرنا سنت ہے اور ثواب کی چیز ہے۔ تو جب سنت ہے اور ثواب کی چیز ہے تو آپ سجدے میں جاتے وقت، سجدے سے اٹھتے وقت کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ سجدوں والا منسوخ ہو گیا تھا۔ تو سجدوں والے منسوخ کی حدیث آپ ہمیں دکھا دیں، اور سارا ہی منسوخ ہو گیا تھا اس کی حدیث ہم انشاءاللہ آپ کو دکھا دیں گے۔ بہرحال ان کی ہماری بات ہوئی تھی کہ بھئی ہم ان کو دکھائیں گے، تو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے اب حدیثیں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ ہم تو صرف آپ کو دکھائیں گے، فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ سچوں کا ساتھ دینا ہے یا جھوٹوں کا ساتھ دینا ہے۔ انشاءاللہ اب ہم آپ کے سامنے حدیثیں کھولنے کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ ذرا توجہ سے ہماری بات کو سنیں بھی اور دیکھیں بھی، اور پھر خود فیصلہ کریں کہ جھوٹوں کا ساتھ دینا چاہیے یا نہیں۔ سب سے پہلے آپ صحیح بخاری کی ایک حدیث دیکھیں۔ جی یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جھوٹ کے بارے میں آپ سنیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 عادتیں جس کسی میں ہوں تو وہ خالص منافق ہے، اور جس کسی میں ان 4 میں سے ایک عادت ہو تو وہ بھی نفاق ہی ہے جب تک اسے نہ چھوڑ دے۔ وہ یہ ہیں، جب اسے امین بنایا جائے تو امانت میں خیانت کرے، اور بات کرتے وقت جھوٹ بولے، اور جب کسی سے عہد کرے تو اسے پورا نہ کرے، اور جب کسی سے لڑے تو گالیوں پر اتر آئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 34۔ جی آپ نے سنا، یہ صحیح بخاری کی ہے۔ یہ جھوٹ بولنے والے کے اوپر ہے، وعدہ خلاف کرنے والوں کے اوپر ہے کہ یہ عادتیں منافق کے اندر ہی ہوتی ہیں، ایمان والوں میں یہ عادتیں ہو ہی نہیں سکتی۔ بہرحال جن سے ہماری بات ہوئی تھی ان سے ہمارے پہلے بھی وعدہ ہوا تھا کہ وہ ہمیں سینے پر ہاتھ باندھنے کی صحیح سند کے ساتھ حدیث دکھائیں گے، لیکن اس بات کو تقریباً کئی مہینے ہونے کو آ رہے ہیں، ابھی تک انہوں نے دکھائی نہیں، بلکہ دکھانے کے لیے ہمیں مسجد میں بلایا، عالم موجود تھے، 20-25 لوگ موجود تھے، 1 گھنٹے ہم وہاں رہے، تب بھی انہوں نے سینے پر ہاتھ باندھنے کی صحیح سند کے ساتھ کوئی حدیث نہیں دکھائی۔ اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ وہ سچے ہیں یا جھوٹے۔ اب چلتے ہیں آگے کی طرف۔ یہ صحیح بخاری کی حدیثیں سنیں۔ محمد بن عمرو بن عطا نے بیان کیا دوسری سند، اور کہا کہ مجھ سے لیث نے بیان کیا، اور ان سے یزید بن ابی حبیب اور یزید بن محمد نے بیان کیا، ان سے محمد بن عمرو بن حلحلہ نے بیان کیا، ان سے محمد بن عمرو بن عطا نے بیان کیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اصحاب رضوان اللہ علیہم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا ذکر ہونے لگا، تو ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تم سب سے زیادہ یاد ہے۔ میں نے آپ کو دیکھا کہ جب آپ تکبیر کہتے تو اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک لے جاتے، جب آپ رکوع کرتے تو گھٹنوں کو اپنے ہاتھوں سے پوری طرح پکڑ لیتے اور پیٹھ کو جھکا دیتے، پھر جب رکوع سے سر اٹھاتے تو اس طرح سیدھے کھڑے ہو جاتے کہ تمام جوڑ سیدھے ہو جاتے، جب آپ سجدہ کرتے تو آپ اپنے ہاتھوں کو زمین پر اس طرح رکھتے کہ نہ بالکل پھیلے ہوئے ہوتے
اور نہ سمٹے ہوئے، پاؤں کی انگلیوں کے منہ قبلے کی طرف رکھتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتوں کے بعد بیٹھتے تو بائیں پاؤں پر بیٹھتے اور دایاں پاؤں کھڑا رکھتے، اور جب آخری رکعت میں بیٹھتے تو بائیں پاؤں کو آگے کر لیتے اور دائیں کو کھڑا کر دیتے، پھر مقعد پر بیٹھتے۔ لیث نے یزید بن ابی حبیب سے اور یزید بن محمد بن حلحلہ سے سنا، اور محمد بن حلحلہ نے ابن عطا سے اور ابو صالح نے لیث سے کلو فقارم مکانہ نقل کیا، اور ابن المبارک نے یحییٰ بن ایوب سے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے یزید بن ابی حبیب نے بیان۔ جی آپ نے سنا، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری نماز سنائی اور صحابہ کے سامنے سنا رہے ہیں۔ آپ نے سنا کہ نماز کون سی چل رہی ہے؟ نماز چل رہی ہے اہل سنت والجماعت حنفیوں کی، جیسے وہ نماز پڑھتے ہیں، قاعدے میں کیسے بیٹھتے ہیں، نیت کیسے باندھتے ہیں۔ تو آپ نے صحیح بخاری کی حدیث میں دیکھا کہ اللہ کے رسول نماز کیسے پڑھتے تھے، یہ صحابی بتا رہے ہیں صحابہ کے سامنے۔ اور آپ نے اس حدیث میں سن لیا ہوگا کہ رکوع کرتے ہوئے وقت بھی رفع دین نہیں بتایا، رکوع میں جاتے وقت بھی رفع دین نہیں بتایا، فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہم نے آپ کو سنا دی ہے، ماننے والوں کے لیے ایک بات کافی ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، صحیح بخاری، اس لیے بخاری کی حدیث پہلے لا رہے ہیں ہم تاکہ بخاری کرنے والوں کا بخار اتر جائے یا ان کو بخار چڑھ جائے۔ آگے سنیں، یہ تیسری حدیث ہے صحیح بخاری سے، آپ سنیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے نماز پڑھی اور پھر حاضر ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیک السلام، واپس جا اور دوبارہ نماز پڑھ کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ واپس گئے اور نماز پڑھی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سلام کیا۔ آپ نے فرمایا وعلیک السلام، واپس جاؤ پھر نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ واپس گیا اور اس نے پھر نماز پڑھی، پھر واپس آیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا وعلیکم السلام، واپس جاؤ اور دوبارہ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ ان صاحب نے دوسری مرتبہ یا اس کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ مجھے نماز پڑھنی سکھا دیجیے۔ جی آپ نے سنا، ان صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے نماز پڑھنی سکھا دیجیے۔ اب حضور نماز پڑھنی سکھا رہے ہیں، سنیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کے لیے کھڑے ہوا کرو تو پہلے پوری طرح وضو کرو، پھر قبلہ رو ہو کر تکبیر تحریمہ کہو، اس کے بعد قرآن مجید میں سے جو تمہارے لیے آسان ہو وہ پڑھو، پھر رکوع کرو، اور جب رکوع کی حالت میں برابر ہو جاؤ تو سر اٹھاؤ، جب سیدھے کھڑے ہو جاؤ تو پھر سجدے میں جاؤ۔ جی آپ نے سنا، حضور نے رکوع کر کے بتا رہے ہیں، رکوع سے کھڑے ہو کر بتا رہے ہیں، پھر سجدے میں جانے کے لیے بتا رہے ہیں، اور یہ اللہ کے رسول نماز سکھا رہے ہیں، نہ کہ صحابی سکھا رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے نا کہ صحابی کی بات مانو گے یا رسول اللہ کی مانو گے، تو ہم نے رسول اللہ کا عمل بھی پیش کر رہے ہیں اور صحابی کی بات بھی۔ حضور رکوع بھی گئے، رکوع سے اٹھے بھی، لیکن رفع دین نہیں کر کے دکھا رہے ہیں بلکہ سجدے میں جانے کے لیے بتا رہے ہیں، سنیں۔ سجدہ پوری طرح کر لو تو سر اٹھاؤ اور اچھی طرح سے بیٹھ جاؤ، یہی عمل اپنی ہر رکعت میں کرو۔ اور ابو اسامہ راوی نے دوسرے سجدے کے بعد یوں کہا، پھر سر اٹھا یہاں تک کہ سیدھا کھڑا ہو جا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6251۔ جی آپ نے سن لیا، یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 6251 ہے۔ جی اب ماننے والوں کے لیے تو ایک بات بھی قرآن اور حدیث کی نصیحت ہے، مان لے، لیکن بات وہی ہے جیسے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے جی کو جو اچھی لگے وہ مان لیتے ہیں، جو ان کو اچھی نہیں لگتی وہ نہیں مانتے ہیں۔ تو یہ بخاری سے میں عمل پیش کر رہا ہوں، صحابہ کا بھی پیش کیا، رسول اللہ کے بھی پیش کیا، لیکن فرقہ اہل حدیث والے کیونکہ اچھی نہیں لگتی یہ باتیں، دل کو بھاتی نہیں ہیں، ان کے نفس پر بوجھ پڑتا ہے، تو آگے کا وہ داؤ پیچ یہ لاتے ہیں
کہ حدیثیں ضعیف ہیں، حدیثوں کو انکار کر نہیں سکتے، تو اس لیے کہیں گے حدیث ضعیف ہے۔ تو ان کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ضعیف کہتے کسے ہیں۔ حالانکہ فرقہ اہل حدیث والوں کا یہ اصول ہے کہ جب ضعیف حدیثیں کئی ساری آ جائیں، یہ فرقہ اہل حدیث والوں کا اور غیر مقلدوں کا، اور جو قرآن حدیث کا رٹا مارتے ہیں، ان کا اصول یہ ہے کہ جب بہت ساری ضعیف حدیثیں آ جائیں تو وہ ضعیف حدیث ایک ساتھ مل کر طاقتور بن جاتی ہے، یعنی صحیح ہو جاتی ہے۔ یہ ان کا اصول ہے۔ تو ان کے اصول کے مطابق بھی اگر وہ کہنے لگے یہ ضعیف ہیں، تو ہم نے اتنی حدیثیں پیش کر رہے ہیں کہ سب کو ملا کر بھی ان کے اصول کے مطابق یہ صحیح ہو جائیں گی، پھر عمل کیوں نہیں کرتے؟ آگے اور سنیں انشاءاللہ، سناتے ہیں آپ کو۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 81 ہے، سنیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علامات قیامت میں سے یہ ہے کہ علم دین کم ہو جائے گا، جہل ظاہر ہو جائے گا، زنا بکثرت ہوگا، عورتیں بڑھ جائیں گی اور مرد کم ہو جائیں گے، حتیٰ کہ 50 عورتوں کا نگران صرف ایک مرد رہ جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 81۔ جی آپ نے سنا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ جاہل آ جائیں گے، اللہ علم کو اور علماء کو اٹھا لے گا۔ پھر جاہل کہیں گے کہ انہیں حدیثیں نہیں پتہ تھی، ابو حنیفہ کو حدیثیں نہیں آتی تھی، انہیں نہیں پتہ تھی، ہمیں پتہ ہے۔ علماء کو حدیثیں نہیں آتی، ہمیں پتہ ہے۔ تو اللہ کے رسول کی یہ باتیں پوری ہو رہی ہیں۔ ایک دو حدیث کو یاد کر کے جاہل لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں زیادہ حدیثیں پتہ ہیں، ان تک حدیثیں نہیں پہنچی، ان کو نہیں پتہ تھی۔ تو یہ حضور کی بات ہے اور اللہ کے رسول کی بات سچی ہے۔ اب آتے ہیں ہم مدعے کی طرف۔ ہمارا دعویٰ یہ تھا کہ اللہ کے رسول نے رفع دین سے منع کیا ہے یا نہیں کیا ہے، تو ہم آپ کے سامنے وہ حدیث پیش کرتے ہیں جس میں اللہ کے رسول نے رفع دین کرنے سے منع کر رہے ہیں صحابہ کو۔ آپ سنیں اور سمجھیں۔ جی یہ حدیث ہے صحیح مسلم اور حدیث نمبر ہے 968۔ آپ سنیں حدیث، انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا حقیقت۔ معاویہ نے عامر سے، انہوں نے مسیب بن رافع سے، انہوں نے تمیم بن طرفہ سے، اور انہوں نے حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہما سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا، کیا وجہ ہے کہ میں تمہیں نماز میں اس طرح ہاتھ جی آپ نے سنا، اللہ کے رسول باہر تشریف لائیں، صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ آپ سنیں دوبارہ اس بات کو۔ اور فرمایا، کیا وجہ ہے کہ میں تمہیں نماز میں اس طرح ہاتھ اٹھاتے دیکھ رہا ہوں جیسے وہ بدکتے ہوئے سرکش گھوڑوں کی دمیں ہوں، یعنی ہاتھ اٹھا کر دائیں بائیں گھوڑے کی دم کی طرح کیوں ہلاتے ہو؟ اسی حدیث میں جملہ ہے اذکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو۔ صحابہ نماز میں ہاتھ اٹھا رہے تھے۔ یہ صحیح مسلم سے ہم نے ثابت کر دیا کہ اللہ کے رسول نے گھوڑوں کے ساتھ تشبیہ دیے، گھوڑوں کی دم کے ساتھ، کہ دائیں بائیں ان کو جو ہلا رہے ہو تم، یہ کیوں ہلا رہے ہو؟ تو اللہ کے رسول نے منع کر دیا کہ تمہیں کیا ہو گیا۔ اس حدیث میں عربی کے الفاظ ہے اذکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون سے رہو۔ یہ وہ حدیث ہے جس کے بارے میں ہم نے دعویٰ کیا تھا کہ اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ ایک یہ حدیث ہے، اب یہی حدیث نسائی شریف میں بھی یہ ہے، مسلم شریف میں یہی حدیث نسائی شریف میں بھی، اس کو بھی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ سنن نسائی کی حدیث شریف ہے، آپ دیکھیں، حدیث نمبر ہے 1027۔ حضرت علقمہ سے روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں نہ بتاؤں؟ پھر آپ اٹھے، یعنی نماز شروع کی، پہلی دفعہ رفع الیدین کیا، پھر نہ کیا۔ سنن نسائی۔ جی آپ نے سنا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ سے فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں حضور جیسی نماز نہ پڑھاؤں؟ پھر انہوں نے نماز شروع کی اور صرف پہلی مرتبہ رفع دین کیا۔ یہی حدیث ترمذی میں ہے، ترمذی کا حدیث نمبر ہے
257 میں وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کر رہا ہوں۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے، اب اس کو سنیں۔ علقمہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نماز نہ پڑھاؤں؟ تو انہوں نے نماز پڑھائی اور صرف پہلی مرتبہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 257۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ جی آپ نے سنا، جامع ترمذی حدیث نمبر 257۔ آگے امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے، یعنی ایک تو ہوتی ہے صحیح اور ایک ہوتی ہے حسن۔ حسن کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ اچھی۔ اور آگے لکھتے ہیں صحابہ اکرام، تابعین اور بہت سے اہل علم اور سفیان ثوری اور اہل کوفہ کا یہی قول ہے کہ اللہ کے رسول صرف پہلی مرتبہ ہاتھ اٹھاتے تھے نماز میں۔ بہرحال ہم نے آپ کے سامنے حدیثیں پیش کر دی ہیں۔ ماننے والے کے لیے ایک جملہ ایک حدیث کافی ہے، نہ ماننے والے کے لیے پورا قرآن سامنے رکھ دو، پوری حدیثیں رکھ دو، پھر بھی نہیں مانتا۔ اب ان سے ہماری ملاقات ہوئی ہے کیونکہ وقت طے تھا، تو انہوں نے کیا کیا باتیں ہم سے کری ہیں وہ بھی آپ سنتے ہوئے چلے جائیں تاکہ آپ کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو۔ یہ دو بھائی آئے تھے وہی حدیث سنانے کے لیے ہمیں کہ بھئی اللہ کے رسول نے رفع دین کرنے کا حکم دیا۔ تو ہمارے ساتھ کیونکہ کوئی تھا نہیں، ہم نے 3 ساتھیوں کو بلایا تھا، ان کو کچھ عذر ہو گیا تھا، وہ آئے نہیں تھے۔ تو بہرحال میں نے ان کی ویڈیو بنائی، آڈیو بنانا چاہ رہا تھا، لیکن یہ اس سے گھبرا رہے تھے کیونکہ باطل کا مزاج یہ ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ ہماری بات لوگوں تک نہ پہنچے، حقیقت لوگوں تک پتہ نہ چلے، اس لیے وہ آڈیو اور ویڈیو بنانے سے منع کرتے ہیں۔ یہی پریشانی ان کو ہوئی ہے۔ اب سنیں کہ کیا بات ہوئی ہے اور کیا معاملہ ہوا ہے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ مجھے تو حدیث سننی ہے اللہ کے رسول نے جس میں یہ کہا ہو۔ چلیے سنائیں، آپ سنائیں۔ لیکن موبائل تو نیچے نہیں، موبائل تو چالو ہے، موبائل کیا ایسے بات نہیں ہوتی جیسا۔ جی آپ سن رہے ہیں، موبائل نیچے رکھنے کے لیے کہہ رہے ہیں، موبائل بند کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، اور پریشانی دیکھیں ان کی۔ ارے حضرت اور کیسے یہ فساد ہوتا ہے؟ دیکھیں مولانا الیاس گمن صاحب یہ کہتے ہیں، مولانا الیاس گمن صاحب یہ کہتے ہیں کہ غیر مقلد آپ ان سے شیطان سے بھی آپ انہوں کے مقلد ہو۔ کس کا؟ میں تو امام اعظم ابو حنیفہ کا مقلد ہوں الحمدللہ، جس کی قبر مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، الحمدللہ۔ اس طریقے سے بات کرو، ایسی بات نہیں ہوتی۔ آپ کہہ رہے ہو کہ ہم نے صرف سیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ جی جی، کچھ آپ کو پتا، آپ ہمیں سکھاؤ، ہمیں تو سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ چلے آپ پہلے مجھے دیکھیے، آج ہماری جو بیٹھک ہے، سنیں آصف بھائی خاموش ہے، وقت طے کر لو، 1 منٹ میں بولوں گا اور 1 منٹ 2 منٹ آپ، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو ہوتی ہے، یہ ہم کرتے ہیں، نیچے نہیں ہے، یہ ثبوت ہے کہ آپ نے کیا دکھایا، میں نے کیا دکھایا۔ آپ اس سے کیوں گھبرا رہے ہیں یہ بتائیں؟ کیونکہ یہ چیزیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ آپ کی سمجھ میں نہیں، میرے تو سمجھ میں آ رہی ہے نا، آپ مت بنو، میری سمجھ میں آتی ہے۔ میں اپنی بھی بناؤں گا، آپ کی بھی بناؤں گا، صرف اپنی بتائیے، میرے سمجھ میں بہت آتی ہے۔ جب میں یہاں پر آ رہا تھا تب میں نے آپ سے پوچھا کون کون آ رہے ہیں، آپ نے 4-5 نام لیے کہ یہ لوگ آئیں گے ہمارے ساتھ ہی بتائے تھے، 3 نام بتائے، 4 آپ کو ملا کر کے ہو گئے، ٹھیک ہے، 4-5 نہ وہی کیا آپ کو ملا کر کے 6 ہو گئے۔ آپ نے کہا کہ جی ان بھائی کو میں بلا رہا ہوں، میں نے تو آپ سے یہ کہا کہ مت بتائیے، تو میں نے تو آپ سے یہ نہیں کہا کہ آپ کسی کو بتلائیے، یہ بحث کرتے ہیں بھائی، میں جو بول رہا ہوں آپ جو بولیں گے میں یہ تھوڑی کہ اس کا جواب دیتا رہوں، آپ جواب دیں، آپ بحث کر رہے ہیں، آپ روز کوشش کرتے ہیں۔ چلیے آپ دیکھو بات چھوٹی کرو، عامر بھائی آپ کو لے کر آئے اور آپ کو حدیثوں کے بارے میں مجھ سے زیادہ نالج ہے۔ نہیں میں آپ سے زیادہ نالج رکھتا ہوں، چلیے جاہل ہیں آپ کو حدیث آتی ہے رفع دین کی، یعنی اس میں اللہ کے رسول نے یہ حکم دیا ہوگا رفع دین کرنے، بات بتائیں۔ نہیں یہ جو آج بھائی ٹائم ٹیبل طے کر لو، میرا ایک مشورہ ہے، آپ بھی بیٹھے ہیں، میرا ایک مشورہ ہے کہ کسی اور دن کا ٹائم لیتے ہیں، نہیں ابھی ہوا ہے۔ جی آپ نے سنا، بھائی آصف مشورہ دے رہے ہیں اپنے ساتھی کو کہ کسی اور دن طے کر لیتے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس حدیث نہیں ہے۔ مجھے حدیث سنا دیں گے مسئلہ ہی حل ہو جائے گا، لیکن حدیث ان کے پاس نہیں ہے، ادھر ادھر کی بات کر کے ٹائم ضائع کر رہے تھے، اس لیے میں نے ان کی ویڈیو بنائی، تھوڑی سی بنائی ہے کیونکہ بدعت بہت رہے تھے ویڈیو بنانے میں۔ آپ اور سنیں کیا ہوا۔ ارے
अल्लाह के बंदों में सुन तो लीजिए, इस तरह से ऐसे होने देखिए आपने देखो, हम तो जब भी बात करेंगे आपने हमारी बात बाजार में नहीं सुनेंगे, हम सुनेंगे, सुनाओ ना हमें। आपकी बात से तफसीर आप नहीं मानने वाले हो और भाई मतलब वीडियो बनाना, उन्होंने वो तूफानी बदतमीजी वहाँ करी थी, फिर भी हमने सबने साथियों को चले अब हदीस तो सुनाओ हजरत, मैं हदीस सुनना चाह रहा हूँ। उनकी मजाक बना रहे थे मौलाना हारून साहब की आप, ठीक है, ऐसे नहीं होता मौलाना हारून साहब। अगर आप हदीस नहीं सुनाओगे आपकी तो मजाक बनेगी ना, नाम अहले हदीस और हदीस नहीं सुनाएंगे तो। उन्होंने 2-4 क्वेश्चन करे, इनसे एकदम खामोश हो गए। तो भाई मुझसे क्वेश्चन क्यों कर रहे हो? मैं आलिम नहीं हूँ, आलिम से क्वेश्चन आलिम से किया जाता है ना कि गैर आलिम से। आपसे पूछा गया था कि भाई आप आए हैं, पहली बात तो आपने तारुफ कराए, मौलाना हारून साहब ने कहा आप कौन है, किसको मानते हैं, किस मसलक से हैं, क्या इन्होंने जब शुरू करा मैं तो देवबंदी हूँ, अब देवबंदी में आप सुन लीजिए, ये हदीसें तो सुना नहीं रहे हैं, कुछ और सुना रहे हैं, लेकिन आए थे हदीस सुनाने के लिए। अगर हदीस होती तो मुझे हदीस सुना देते, लेकिन क्या क्या सुना रहे हैं बेचारे। आ जाओ जी, फिर वो कौन सी जमात से, मैं तबलीगी जमात से हूँ, ये इनका ना मैंने नहीं आपने कहा था, फिर उन्होंने बोला सब कहने का कौन सी जमात है, लाट साहब की है या साद साहब की, उससे भाई यहाँ पर आकर के बिगड़ गए, तो जवाब नहीं बना, ये उठ के भाग लिया, आप वहाँ से भाग लिए। और वो मेरे पास भी वीडियो भी है, मेरे पास भी हजरत, मेरे पास भी आप वही दिखा मेरे पास। खैर सुनो, देखो आसिफ भाई, अब हम यहाँ क्यों जमा हुए हैं ये बताएं। सुनिए, बात जब कोई होती है ना तो दूसरे की बात को थोड़ा सा समझना भी चाहिए। आप क्या करते हो, आप एकदम से क्रॉस क्वेश्चन करते हो। एक काम करो, वो नहीं होने का भाई, टाइम पे करो, 1 मिनट आप बोलना, 1 मिनट आप बोलना, 1 मिनट में बोलूंगा, ठीक है, टाइम पे करो। जी जी टाइम पे करो ना हजरत। ये जो आप जो कैमरा लगा के ये साबित करना चाह रहे हो, ये साबित करना चाह रहे हैं कि भाई आपके पास दलील तो सुनाओ, हम साथियों को ये वीडियो दिखाएंगे दलील के साथ है भाई। काम कर लो दिन मोहम्मद भाई, आज मुझे समझ में नहीं आ रहा। जी आपने सुना, इनके समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैं हदीस मांग रहा था, इनके पास हदीस थी नहीं। हदीस होती तो दिखा देते। मैं ये भी कह रहा था एक जना बात कर लो, लेकिन ये दोनों बड़बड़ करे जा रहे थे और आपस में ही बातें कर रहे थे, इधर उधर की बात। हदीस इनके पास होती तो सुना देते। बहरहाल हमने हदीस सुनाई है। अब जिस किसी को भी एतराज़ हो तो वो हमें कॉल कर फ़ोन करके हमसे मालूम कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7302997160। दलाइल आपको दे दिए हैं, मानना ना मानना आपका काम है। और अगर कोई बात समझनी है तो फ़ोन कर आप हमें कॉल कर मालूम कर सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको झूठे लोगों से बचने की और सही बात समझने की तौफीक अता फ़रमा दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। फ़ैसला आपको करना है कि सच्चों के साथ रहना है या झूठों के।